يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سید اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي مقيم قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا زينة العرش العظيم. اس وقت میں ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہوں. کچھ لوگ اس اندر مرزا سختی کرنا نہیں، مسئلے کی حقیقت نہ سمجھنا ہے، اس واسطے مجھے وضاحت محسوس کرنا چاہتے ہیں. وہ ہے کہ کیا والا سر دے والا داڑھی میں کالا کلپ لانا کیا خلاف نہیں، یہ لانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جڑا لال ہوئے اس سے پیچھے نماز ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، اس سے متعلق میں اختصار والے سے اتنا گزارش کرنا کہ مسئلہ اختلافی جو تحقیق شدہ بات ہو رہی ہے کہ کیا خلاف جائز مقصد کے لیے جائز ہے، ناجائز مقصد کے لیے ناجائز. سبحان اللہ. ایک مطلق حرام نہیں آکھا جا سکتا. پھر یہ جملہ دوہرا دینا، مقصد جائز ہے تو لانا جائز ہے، مقصد ناجائز ہے تو لانا ناجائز ہے. یہ ذات ہی ہے کہ حرمت ہے، یہ ذات ہی ہے اسے ناجائز امر کی وجہ نہ یہ حرام جا ہوتا ہے. اس سلسلے کے اندر اگر ایسا آخیے کہ بالکل مطلق حرام ہے تو سانوں بہت سارے صحابہ کرام، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام، بڑے بڑے صوفیاء کرام، انہوں لوگوں کو حرام کا مرتکب یا جہنمی آخنا پینا اصول بنایا علماء نے. امام اہل سنت تک سب نے لکھا المنکر والمجمع علیہ. بدی وہی ہوتی ہے جس پر تمام فقہاء کا اتفاق. اختلاف علما جس وقت ہو جائے گا اس وقت انہیں بدی نہیں آتی. میں مختصر ذاتی فہرست بنائی صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کرام بھی حوالہ اور وہ کتابوں میں ساریاں شامل روایت میں پڑھا. میں صرف اس واسطے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی جانے ہیں نا کہ کہیں نہ کوئی بندے یہو جہ مل جاتے ہیں کہ جہے بےجا سختی کرنے لگ پہ جبکہ انہوں نے علم نہیں ہوتا. میں فہرست کی ذاتی بنائی ہے نا باحوالہ موٹی موٹیاں کتاباں حدیث کی تو دس دینا. تعلیم الآثار امام محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث مبارکہ کے بیان میں انہوں نے ایک فہرست پیش کروائی. صحابہ کرام اور تابعین کا ذکر خیر میں فرمایا ہے جڑے استعمال فرماندے سن جائز مقصد کے تھا. تعلیم الآثار اس کو پہلا امام بخاری کے شیخ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ ابو بکر ابن ابی شیبہ انہوں کی کتاب المصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر پورا باب ہے، اس کے اندر بھی سند نال مذکور ہے، اسناد نال مذکور ہے. انہوں کے علاوہ مشکل الآثار امام طحاوی شرح مشکل الآثار امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی مذہب کے بہت بڑے بیانات محدث ہوئے.
شروع مشکل آثار میں اس مسئلے کو آپ نے پوری وضاحت نال بیان کرنا ہے۔ زاد المعاد ابن قیم جوزیہ دی انہیں تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین انہوں نے ذکر کر فرمایا کیتا ہے اور دسیا ہے کہ صحابہ کرام کا نام لینا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاحت اللہ استعمال فرماندے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار امام جعفر طیار صحابی سن، مولا علی دے بھائی سن، انہوں نے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آپ کی استعمال فرماندے سن، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جلیل القدر عاشرہ المبشرہ بسن وہ بھی استعمال فرماتے سن، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ صحابی نے وہ بھی استعمال فرماتے سن، مغیرہ بن شعبہ صحابی نے وہ بھی استعمال فرماتے سن، جریر بن عبداللہ صحابی نے وہ بھی استعمال فرماتے سن، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کہتے ہیں مصر جنہیں فتح فرمایا سی وہ بھی استعمال فرماتے ہیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں تو بھی صحیح سند نال ثابت ہے آپ بھی استعمال فرماتے سن حسن حسین پاک، بلکہ عجیب گل یہ کہ صحیح سند نال بالکل سند کے واسطے میں چیلنج کر رہا صحیح سند نال مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق یا امام محمد باقر انہوں نے والد گرامی سے پوچھا گیا کہ حضور شاہ کے لاکھ کے بارے کیجیے، آپ نے فرمایا یہ اہل بیت کا خلاف ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی ہے، تابعین ہے، عروہ بن زبیر تابعین کے اندر عمرو بن عثمان، علی بن عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن عباس کے بیٹے علی، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن اسود، حضرت موسیٰ بن طلحہ، حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے جنہیں سب سے پہلا حدیث کی کتاب لکھی، بلکہ احادیث مبارکہ جمع کرنے کا حکم جدوں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہوں ہی امام محمد بن شہاب زہری انہوں کا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل کا بھی ہے، آپ فرماتے سن جہاں بہتا کالا ہے انہوں نے بہتا نشان دیا۔ اسماعیل بن معدی کرم امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اور کا ذکر انہوں نے کیا اللہ سے لکھتا ہے، محمد بن سیرین جان لو جنہوں نے خوابہ کی تعبیر کی کتاب شکیل گزارش خوابہ کی تعبیر امام محمد بن سیرین جلیل القدر تابعین ہیں صحابہ کرام کی وہ انہوں نے پوچھا گیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ حضرت کوئی حرج ہے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر مولا علی کے خلیفہ امام حسن بصری اوپر چشتیاں کا فیض ہوتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ قادری چشتی صاحب کو بھی آپ سلطان نے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اس کے نام ہوں ائمہ کرام امام محمد نے کتاب الاشعار امام محمد کی بہت امام محمد امام مالک شریعت کے دوسرے امام نے شرح بھی مسلم بھی اس کے اندر صاف لکھا ہے لم یحرم ان الامام مالک لم یحرم السواد انہوں نے حرام نہیں قرار دیا امام مالک نے، لیکن یہ فرماتے سن کہ میرے پسند بہت دوسرا ہے۔ امام ابو یوسف یہ تھوڑی فقہ دے امام امام ابو حنیفہ نے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ آپ نے ایک بار اس حد تک پسند پر آپ فرماتے سن جی میں
میں چاہنا کہ میری گھر والی میرے واسطے خدمت کرے، اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ مرد بھی میرے واسطے خدمت کرے، تو انہوں نے تو صاف تصریح فرمائی اس میں کہ سارے تمام پروگرام شامل وغیرہ اعلیٰ بریلوی سب بھی خدمت کریں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسے ہی سمجھتے سن، عزت بڑھائے نصاب اور اپنے گھر والے یہ حضرات احترام امام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ کا دوسرا نام سنا ہونا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الموضوعات کے اندر حدیث سے بحث کرتے ہیں ہونا بالکل۔ انہوں تو علاوہ امام بخاری کے استاد کے بیٹے محدث جلیل القدر محدث ابن ابی عاصم انہوں نے پورا کتاب لکھی، اس وقت رسالہ لکھا اس کے جواب۔ انہوں تو علاوہ امام ابن ابی عاصم کے علاوہ بہت بڑے جلیل القدر صوفی درویش اللہ کے فقیر امام تمام دنیا کے بزرگ علماء انہوں نے جانتے ہیں۔ امام حکیم ترمذی انہوں نے پورا رسالہ ناچیز یہ رسالہ موجود ہے، وہ یہ سے مسئلہ جواب نہیں کریں۔ تو میرے دوستو حافظ ابن حجر اسقلانی نے شرح بخاری فتح الباری کے اندر اس مسئلے میں چھیڑیا، انہوں نے تین مذہب لکھے جتنے اتنے ائمہ کرام اتنے صحابہ ایک عمل مصروف ہوتے آسان حرمت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار فلاں عالم کو یہ سمجھ آئیے کہ یہ ناجائز ہے، وہ نہیں سمجھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ شرائط حرام ہے۔ کیوں؟ شرع بچوں حرام آتا نہیں کہ سارے نزدیک حرام ہونا ہے، جتنے اختلاف ہو جائے ایسا ان کے فقہی اختلاف کہہ سکتے ہیں، ان کے شرع سچے بھی آتی ہے جانتی سن۔ پھر ساڈے فقہ حنفی دے بہت بڑے امام مشہور امام ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آواز کے کتاباں بستان العارفین ہو گئی یہ مدارس ملتی ہیں، آپ سرکار نے فتاوی نوازل کے اندر صاف کیا کہ کتاب اگر گھر والیاں مطالبہ کر لاگے جائز مقصد جائز مقصد واسطے جائز کیتا ہے نا، تو جائز مقصد کی ہوتا ہے؟ تمام علماء نے اتفاق نہ لکھا جہاد واسطے، جہاد ایک جائز مقصد ہے، جہاد واسطے لانا جائز ہے۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو حیبت پڑے، دشمن نو روک پوے کہ یار بندہ لوا انہیں کے مقابلے چاہے چھتری کھاواں گے، اس مقصد واسطے سامنے لکھا جائے۔ لیکن میں ایک امام ابو جعفر قاضی دی الاحکام السلطانیہ اس کے آخر کے اندر میں پڑھا، انہوں نے جہاد واسطے بھی فرمایا ناجائز ہے، لیکن انہوں نے قول جڑا ہے علماء نے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیتا، سب نے اتفاق کا دعویٰ کیتا ہے کہ اتفاق ایک جہاد واسطے جائز ہے۔ جہاد ایک جائز مقصد ہو گیا، دشمن دے دل حیبت اور روب اور خوف پانا یہ کر سکتا ہے، ایک جائز مقصد ہے، اس کی خود سمجھدار ہو۔ پھر اگے اختلاف یہ پہ گیا کہ یار کیا اپنے اہل خانہ واسطے یہ جائز مقصد ہے کہ کچھ حضرات نے فرمایا یہ جائز نہیں، یہ مقصد جائز نہیں، لیکن بہت سارے نے فرمایا کہ یہ جائز جنہوں نے ایک امام ابو اللیث سمرقندی آپ نے فتاوی نوازل کے اندر اس کی صراحت کرنا بالکل صاف موجود ہے۔ اور انہوں کے علاوہ محیط برہانی میرے سامنے پی محیط برہانی ساری فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، انہوں نے بھی یہ دو قول لکھے۔ لہذا یہ جائے مسائل کے اندر الجھنا سارے اچھا نہیں۔ اجماع دین قرآن بات سمجھنا، اللہ کا قرآن
اور جس کے اتنے اتفاق ہو وہ ساڈا دین ہے، اس کے اتنے جیویں جیویں سختی کرو، جنہ سختی کرو اتنا بہتر ہے، جنہ وہ واسطے تساں استقامت برتو گے اتنا بہتر ہے۔ باقی ائمہ کرام کا آشا و چلا یہ طریقہ نہیں سی کہ فقہی مسائل کے اختلاف کی وجہ نہ ایک دوسرے کو لان تان کرن یا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھن۔ صحابہ کرام جو امامہ کا اختلاف ہے یہ صحابہ کا اختلاف سی پہلا، انہاں کا اختلاف فقہی بنیاد بنیا امامہ کے اختلاف کی۔ امام اتنے اختلاف نہیں کر سکتے جتنے صحابہ کا اتفاق ہو۔ کسی امام نے آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہو سکتی کہ صحابہ اتفاق کر جانا کسی مسئلے سے، امامہ جو کوئی امام اختلاف کر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی مخالفت کسی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ سبحان اللہ۔ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پہ عینی شاہد لوگ نے، لہذا انہوں نے جو معنی مطلب سمجھ کے اتفاق کر لیا وہ سارا دین۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر کوئی زبان کھولنے کی اجازت نہیں، اسے سختی کرو جتنا مرضی کر دو۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اگر اختلاف کرنا بات پھر سمجھو شدت ٹوٹ گئی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام قرطبی کی تفسیر کے حوالے نال میں آج ہی پڑھ کے آیا، انہوں تو پوچھا گیا صحابہ آپس میں اختلاف کیا، آپ نے فرمایا جتنے وہ کٹھے رہے ایسا کٹھے رہنا ہے، جتنے اختلاف کیتا ہے اسے چپ رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آچاریہ زندہ باد، زندہ باد۔ مثلا دیکھو اختلاف صحابہ کا سی، اور نکلے عید نکلے وگ پوے حضور ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، کچھ صحابہ کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ رہے سن، جہے سمجھتے سن ٹوٹ جاتا ہے وہ نماز پڑھاتے سن، دوجے پڑھ لیتے، جہے سمجھتے سن نہیں ٹوٹتا وہ نماز پڑھاتے سن، دوجے پڑھ لیتے۔ تا کر کے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے چوتھے امام، غوث پاک میرا دے امام، آپ سرکار کو پوچھا گیا خون نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر نماز کے پیچھے پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں؟ جڑا یہو جہاں بندہ آ کے کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا تیرا کی مقصد ہے؟ سعید ابن مسیب یہ صحابی کے پتر سن، بہت بڑے دلیل القدر امام نے۔ ادھر امام مالک دو کا حوالہ دیتا، فرمایا تیرا کی خیال ہے اگر وہ نماز پڑھاؤ تو میں انہوں نے پیچھے نماز نہیں پڑھاؤں گا؟ سبحان اللہ۔ غوث پاک میرا رفع دین کرتے سن، رفع دین کرتے سن، غوث پاک میرا رفع دین کرتے سن۔ ایماندار دسو غوث پاک میرا نماز پڑھاؤ آپ پچھوں پڑھیں گے کہ نہیں؟ پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں گے؟ جڑا یہ سمجھے کہ غوث پاک کی نماز غلط ہے وہی اپنی نماز ہونی آدھی وہی نماز ہے، پیران دے پیر کی نماز سے غلط ہونی ہے، تھوڑی گاڑی بھی تو صحیح ہونی ہے برابر۔ اس واسطے یہ اختلاف، ہاں عقیدے کا اختلاف نہ ہو۔ اے صحابہ عقیدے سے ایک سن، سبحان اللہ، سارے صاحب لے کر سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام عقیدہ ایک، تابعین عقیدہ ایک، تبع تابعین عقیدہ ایک، چار امام عقیدہ ایک۔ عقیدے کے اندر اگر کوئی گمراہ ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔ وہ نماز تواڈے ورگی پڑھے، ٹھیکا تواڈی بنے، جے عقیدہ وہ غلط ہے وہ پیچھے نماز نہ پڑھو۔ سبحان اللہ۔
عقیدے کا اختلاف ہوئے فقہ وچ اتفاق ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے. عقیدے وچ اتفاق ہوئے فقہ وچ اختلاف ہوئے تو نماز بھی پڑھو تو پیر بھی پڑھاؤ تو جو مرضی پڑھاؤ سب ٹھیک. سبحان اللہ. اساں عظمت قرآن کے حوالے نال گل کرنے قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کچھ ایسے نے جڑے واضح نے. صحابہ نے انہوں نے اتفاق کیتا ہے انہوں نے حرام آخیا. امام اتفاق کیتا ہے انہوں نے حرام آخیا. بعد میں فرض آخیا. اتنے بولن کی کوئی گنجائش نہیں. وہ مسلمانوں انہوں نے زور دو. سبحان اللہ. اور مسلمانوں نکے نکے مسئلے کا زور نہ دو. آپس کے اندر یہو جہ اختلاف نہ بڑھاؤ. انہوں مسئلے سے زور دو جڑے قرآن نے دسے نے اور تمام صحابہ اور امامہ نے ایک زبان نال انہوں نے حرام فرمایا. سبحان اللہ. انہوں نے فرض واجب دسیا. ایسے مسائل کے جنہ بندی سختی کر دو کرو. یہ تھوڑا دین ہے. افسوس ہے جڑا ساڈا اتفاقی دین ہے وہ تو دنیا کے اندر روزانہ رولتا ہے. وہ دنیا کے اندر ساڑھے ہاتھوں روزانہ رولتا ہے. لیکن فقہی مسئلوں کے اتنے سنگڑ آ لیں گے آپ چھٹ گل مثلاً فحاشیانی بے حیائی اللہ کا قرآن واضح لفظ ہے حرام کرتا ہے. تمام صحابہ متفق نے. غیرت حیا اس کے مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں بھائی بولتے نہیں. سبحان اللہ. دیکھو اس گل پہ غور فرمانا. قربانی 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 کرنے نا قربانی کی اس کے اندر اختلاف ہے. سب قربانی سنت اس کا شریعت کے اندر سنت ہونا اسے کوئی اختلاف نہیں. لیکن ایسے احکام ایسے مسائل جنہوں نے کوئی زبان نہیں کھول سکتی کسی امام نے اس کے خلاف گل نہیں کی اور ان کے خلاف زبان کھولنا تو انہوں سمجھنا کہ یار محض ایک مال طے کرنا ہے فضول جہا کام ہے. یہ ہے اسلام کا انکار. اتنے آپ کو اسلام کا انکار ہے سختی کرو جنی مرضی سختی کر کے کرو. بڑا یہ بکواسا کرے اس کے خلاف جتنا مرضی سختی کرو. کیوں تھوڑے اسلام کے خلاف ہو؟ اسلام کو جڑا غلاظت کہتا ہے اسلام کو گندگی کہتا ہے اسلام کو ختم کرنے کا ہے اس کے خلاف ہو اس پر سختی کرو جتنا کر سکتے ہو. ایس وقت میں بنیادی نقطہ پر قرآن کے موضوع اور عظمت مد نظر رکھ کے عمل کرنا. قرآن مجید فرقان حمید کے احکام انہوں مٹاون کافر خود مسلمانوں کو ہی تیار کیا ہوا ہے اور خود یہ بدنامی اپنے نال نہیں لگنا دینا چاہتا. وہ کہتا ہے ایک کام اسلام کے قتل اور ختم کرنے کا کام مسلمانوں کے ہاتھوں کراما پھیرتا ہے. نظام ایسا بن گیا ہے اور بن رہا ہے نظام سیاست کا اور نظام تعلیم کا اور ماحول معاشرہ کہ خود سارے مسلمان لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے والے
اسلام نو ختم کرنے دے در پے اور ان کے خلاف بغض اور نفرت سینے چ رکھنے لے سوچ نہیں سکتے اور انہوں روز مرہ اپنے عمل دے نال اپنے قول نال اپنے عمل دے نال زہر نہ دے اتنے سکتے تو جتنا کر سکتے یہ جان ہو کافر نہیں آن کے ساڈے اسلام کو ختم کر رہا یا اسلام کو روک رہا آپ ہی اسی رکاوٹ ہے اور آپ ہی اسی اس کو ختم کرنے کی سوچ رہی ہے مثلا اللہ دیکھو اس گل میں دہرانا بے حیائی فحاشی ننگا پن ایسا کام ہے کوئی بھی مذہب کی کتاب کو اٹھاؤ گے نا یہ حرامی لکھا ایران کا خمینی وہ کتابوں میرے کو پڑھی ہیں شیعہ دیا کتابیں میرے کو پڑھی ہیں میں اس کے اندر تمہیں بتا سکنا کہ انہیں کتنا فحاشی اور یعنی کے خلاف لکھے بے حیائی کے بغیرتی کے خلاف کتنا انہوں نے کتاباں بھریاں پڑی ہیں میں بیان بھی کیا گئی ہاں صحابی مذہب کی کتابیں دیکھو آج کل مسئلہ مسالک دیا ہوا جس مذہب کی کتاب دیکھو گے نا اس اندر حکم یہ تمام چیزیں حالات ہوں گی لیکن ماحول معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ چیزاں یہاں چیزوں کے خلاف بولنے والا جڑا ہے وہ متون ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے وہ اعلان کان کرتے ہیں انہوں دہشت گرد فسادی فتنے بعد انتہا پسند پتہ نہیں کہڑے کہڑے لانتی الفاظ نال انہوں یاد کر کے دبا دیتا جاتا ہے کسی محلے کسی مسجد کسی علاقے میں انہوں برداشت نہیں کیتا جاتا میں اگلے دن بھی گل کی تھی میں کہہ سکتی ہو جہے امام مسجد جو اعلان کرتے ہیں کہ روزے داروں جنت کے حقداروں اللہ رسول میں پیارو روزہ رکھ لو تو روزہ چھٹ لو اعلان کرتے ہیں یہ اپنے سپیکر کسی نے یہ بھی کہہ دیں کہ مسلمانوں اور روزے داروں اللہ رسول میں پیارو اب بغیر دن کر دیں روزہ چھٹ لو یہ یاد آ جاتا ہے اس سپیکر کو بغیر دل بے حیائی فحاشی حرام ہو رہی کیڑے کیڑے کبیرے گناہ نے جڑے ساڈے اندر بالکل جنہاں دے سب دا اتفاق ہے سب صحابہ کرام قرآن کے واضح لفظ نے ہے جی او مسلمانوں قانون مصطفیٰ کو راضی کی کھڑے ہو اوے اللہ کا قانون پورا کرو او چور دے ہاتھ کٹن دیا سزاواں ساریاں اسلام دیاں او لے آؤ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخاں دا ساتھ نہ دیو او دیکھو تسی خود سمجھدار ہو ساڈے ہاتھوں کیوں اسلام قتل ہوتا ہے نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ خود اسلام قتل ہو رہا ہے ساڈے ہاتھوں گستاخ رسول کی سزا کئی جاتی ہے بڑی کیا جاتا بڑی لیکن سچی دسو ساڈے ہاتھوں گستاخ رسول عزت پاتا ہے کہ ساڈے ہاتھوں گستاخ رسول نجات پا کے عزت پا کے احترام نال باہر جاتا ہے یا پھانسی تے چڑھتا ہے جھوٹا بول رہا ہے پاکستان کی تاریخ کبھی گستاخی نہیں ہوئی ہزاروں گستاخیاں ہوئی اور یہ حال ہے کہ گستاخی نو گستاخی ہی نہیں سمجھا جاتا خیر میں تو اس پاس بحث پہنا نہیں چاہتا بہت لمبا موضوع ہے لیکن ایک مثال کے طور پہ آپ کرنا چاہنا کہ دسو ساڈے ہاتھوں کیویں قتل ہو رہے گستاخ رسول سانو چپ کران واسطے گستاخ دے قانون کا ایک نام دتا گیا لیکن عملاً ماحول معاشرے کے اندر ایسا نظام قائم ہے کہ ہر گستاخ کی حمایت ہے ہر گستاخ کی حفاظت ہے ہر گستاخ کا احترام حیثیت یہ ہوں ذہن چ رکھو ہر مسجد نہیں ہوتی اے اسلام ہے جڑا میں دس رہا
اسے اختلاف نہیں ہوگا جی گل کرا سب اتفاقی ہوگی سبحان اللہ ہر مسجد مسجد نہیں ہر نمازی نمازی نہیں ہر روزے دار نہیں ہر روزہ روزہ نہیں ہر نماز نماز نہیں ہر مسجد مسجد نہیں یہ اللہ نے قرآن کا فیصلہ سبحان اللہ سورت توبہ کھولو یہ سورت توبہ میں کہنا ہوں میں کہ آج میرے پیچھے نمازی کھڑے ہوں نماز پڑھ رہے ہوں تراویح ہے اصل گل ہے بھی وہ سر سن کے تاں کھڑے ہوتے ہیں پچھلے کو پتہ نہیں ہوتا اگلا کی پڑھ رہا ہے کہہ کی رہا ہے امام کو بھی زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا میں کی پڑھ رہا جی پتا ہوگا تو دستا کون جی سیدھی قرآن کی جہاں آیات پڑھ رہے ہوں سن رہے ہوں اگر وہ سارا مطلب دس دے نا تو سویرے چھٹی ہو جائے امام کی امام کو چٹ نہ کھلا رہا مسئلہ ہوں میں قرآن پڑھنا پڑا سبحان اللہ نے قرآن سورۃ توبہ کے اندر فرمایا ہو سبحان اللہ الذین اتخذوا مسجدا سبحان اللہ جنہاں لوگوں نے مسجد بنائی اسلام کے مسلمانوں کو نقصان دینے کی خاطر اللہ کا قرآن آیت بات ذرا پڑھو نا جی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله آگے ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى آگے والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيها أبدا اللہ فرماتا ہے جڑے لوگ مسجد بناؤندے نے مسلمانوں نو اسلام نو نقصان دینے کی خاطر اور کفر کی خاطر مسجد بناؤندے نے مسجد دے کفر کی خاطر یہ کیڑی صورت ہے سورۃ توبہ توبہ کیڑی سورۃ توبہ ہو سکتا ہے اس سورۃ توبہ کا بیان سن کے کئی کرنا تو ہاتھ نہ آخر توبہ توبہ یہ بھی قرآن میں کیا مسجد مسجد مسلمانوں کو نقصان دینے واسطے جڑے بناؤنے نے کفر کی خاطر بناؤنے وتفریقا بین المؤمنین مومناں نو پالن کی خاطر بناؤنے وکھرے وکھرے کرن کی خاطر بناؤنے نے تاکہ مسلمان ایک نہ ہو انہاں دی طاقت ایک نہ بنے ایک نہ ہو کمزور ہو جان جدا ہو گے وإرصادا لمن حارب الله ورسوله کہ اللہ رسول کے دشمناں کافراں دے واسطے مورچہ بناوندے نے سبحان اللہ یہ بیٹھ کے وہی دین دے جڑا کافراں سانو آکھیا جڑا یہودیاں سانو آکھیا جڑا کافر آکھیا ہے اس مسجد کے اندر وہی گل کردے ہیں دوجے دی نہیں لمن حارب الله ورسوله اگو اللہ فرماندا ہے پھر نال قسماں کھاندے نے ولا يحلفن ان أردنا إلا الحسنى قسماں کھاندے نے میرے مسجد مقصد ساڈا پہلا ہے خدا دی قسم کھانے ہیں اساڈا مسجد تو پہلا مقصد ہے اساڈا مسجد نیکی واسطے بنائی نیکی واسطے بنائی دین واسطے بنائی اسلام واسطے بنائی مسلمانوں واسطے بنائی سارے نمازاں پڑھنے اس واسطے بنائی ایک قسم بھی نال کھان گے لیکن پروردگار فرمان واللہ یشہد انہم لکاذبون کی
صاحب نے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقہ نے بنائی سی، منافقہ بنائی تھی، مقصد ایسا کافراں یاری رکھتے سن، یاری پالن کی خاطر انہاں لانتیاں دی جاسوسی کی خاطر انہاں دے اغراض و مقاصد پورے کرنے کی خاطر وہ مسجد بنا کے لانتیاں نے نبی سونے کا مقابلہ کیا، مسجد بنی خدا کے مقابلے واسطے مسجد بنی، دین کے مقابلے واسطے مسجد بنی، رسول اللہ کے مقابلے واسطے وہ معلوم ہوا جب پہلے دن حضور نے دور کے اندر اتنی مسجد بنی ہے، پتہ لگا کہ جنگی دور کے اندر منافق ایسا مسجد بنا گئے پھر پہلے دور پہ آ رہے ہیں آتے رہیں گے، معلوم ہوا ہر مسجد مسجد نہیں، ہر نماز نماز نہیں، ہر روزہ روزہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ آباد ہوئے خدا کا گھر، قرآن کے مطلب بیان کرنے کی اجازت ہی نہ ہوگی۔ وہ چنگا مسلمان رب نے بھیج کے سارے کھولے نے، پر آپ بدھو ہے حق یا بدھو ہے یا منافق ہے، دو ہی گلا میں یا عقل کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، یا منافق ہے، ورنہ رب وحدہ لا شریک رکھ دیتا۔ مسجد بھی دین کے گھاٹے واسطے بنائی جاتی ہے، حضور کے دور میں بنی ہے، وہ سجنا تا کر کے سارا کلندر اقبال فرماؤں ہے پوچھنا اقبال رس ہر مسجد مسجد ہے، وہ کھلونا چاہیے، وہ عبادت کرنی چاہیے، وہ کہتا نہیں قرآن کی حقیقت کو سمجھنے والا سی، قرآن کی روح کو سمجھنے والا سی۔ آپ فرماتے ہیں رب فرماتا ہے فرشتیاں، وہ فرشتے ہو مسجد آجنیاں بڑیاں ٹائل والیاں نے، بڑیاں ٹائل والیاں پتھر والیاں نے، مرمر سنگے مرمر لگے نے، لیکن فرشتوں کی کرو، فرشتیاں کو اللہ فرمانے اقبال کہتا ہے، فرشتے بھی اللہ فرماتا ہے میں ناخوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے، میں ناخوش و بیدار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ سبحان اللہ، میں بھی کراؤں نہ مصیبت سے میرے قرآن دین کی گل ہی نہیں کرتے ہوئے، سبحان اللہ، فرمایا میں نہ مصیبت میں بڑا یاد انہوں اٹھا دو، میرے واسطے مٹی کا گھر بنا لو، لیکن ہونے ہونے کا مسجد لگنی بنی سی، بنیاد ہی رکھی گئی سی، آخر تک خدمت دین بھی ہوتی رہی ہے۔ وجہ دستے اقبال وجہ دستے کہ رب فرمان ہے، وجہ کی کیوں میں بیدار کیوں آوازار فرمان ہے، حق را پس سجود حق را پس سجود سنمارا مطافے، یہ عجیب نمازی نے میرے بھی سجدہ کر دے رہے، خدا کا طواف بھی کر رہے، سبحان اللہ، حق را پس سجود سنمارا مطافے، خدا کا طواف بھی کرتے ہیں، کفر کی اطاعت بھی کرتے ہیں، کافر نے ہر کفر کے منصوبے سے بھی چلتے ہیں، مینوں بھی سجدے کرتے ہیں، یہ
عجیب نمازی نے حق را بسجود صنم را بطواف بہتر ہے چراغ حرم و تہر بجھا دو سبحان اللہ دیوے بجھا دو مسیحا میری دیوے بجھا دو میں فرق نہیں لگنا کیوں نہیں لگنا وہ بھی کفر نال لگ جاتے ہیں سیاست ساری فلاں نے ساڈا دین چھوڑ کے کفر نال لگ جاتے ہیں حق نال بھی کسی ویلے چھوڑ جاتے ہیں جو الو سیدھا ہوتا ہوئے الو سیدھا ہوتا ہوئے اس نے دین کیا جانا ہے جس نے الو سیدھا ہونا ہوئے کفر منو پھر کفر نال لگ جاتے ہیں وہاں جائے ہو جلانتی نمازی میں نہیں چاہیے اور میں نے وہی نمازی چاہیے نہیں جنہیں حضرت بلال وانگو ہند کھڑے رہنے والے سن سبحان اللہ اللہ نعرہ تکبیر اللہ یا رسول اللہ اچھا یا زندہ آباد زندہ آباد کیوں امام مسجد کیوں ڈرتے ہیں مسجد سیدھی گل کیوں نہیں کرتے میں نے کہا چشتی صاحب یار تو تو کر دینا دوسرے نہیں کرتے میں کہ کیوں نہیں کرتے کہتے ساتھ تو کرتے نہیں میں کہے دس وہ تو ڈریا ہو گیا بے ایمان کہ تیرے جیسے تو کیا کرتا ہے خدا کی سیدھی گل نہیں کرتا تھوڑے تو کیا کرتا ہے اور تھی کتنے بڑے بے ایمان جو پتا ہوئے کہ یار میں جی دین کی سیدھی گل کرنی ہے پوری کمیٹی میرے نال موڈے نال موڈا رلا کے کھڑی ہو گئی تو ڈرے کیوں وہ جو ڈرتا ہے ہر بندہ آتا ہے مسیح مولوی سیدھی گل نہیں کرتے کریے یہ نہ تو کچھ پر کھائی جائے وہ یہ دس جی انہوں کا ٹکر سچی گل کردیا بند نہ ہوئے کیوں ڈرن یہ مطلب ہے آج مسئلہ ان کا رہ گیا ہے ادھر مسیحے آتا ہے تو پر مولوی کا مطالبہ رکھتا ہے سیدھی گل کی تو ٹکر بند سدکے جانا ہے مسلمانوں تو جہاں سیدھی گل نہیں ٹکر بند کر دے حکومت والے اونج بند کر چڑتے ہیں مسیحا والے ٹکر بند کر چڑتے ہیں مڑ مڑ وہی آخیا مڑ میں ڈیفینس یہ وہ جڑے وستے ہیں پچھوں کھلوتے ہیں سر فٹ کے مولوی نو آدھے تو بھی ڈگے کا ڈگیا لگا رہو اسی بھی چپ کر کے کھلوتے ہیں جی تھی قرآن کا ترجمہ کیا کرتے سی خیر کوئی ٹکر بند سبحان اللہ سچی دسیا جی ایماندار دسیا جی جو کچھ سارے جو کچھ کرنے یہ قرآن کے مطابق ہے سچی بولیا جی پولیٹیکل مذہب بنایا سیاسی مذہب دنیا جتھے دنیا کی غرض ہوئے دنیا کا فائدہ ہوئے گنجے اندر میں تو ہوں قرآن یاد ہونا ہے جب کوئی باہر آ جاتا ہے اس میں قرآن بول جاتا ہے یہ تو منافقت گئی اس غیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری سادہ کلندر اقبال فرماتا ہے اس غیر کوہن میں غرض مند پجاری رنجی رفضوں سے وہ کرتے ہیں خدایا اللہ اکبر یا رسول اللہ چار یار زندہ آباد زندہ آباد سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ اور سونیا قرآن رمضان نے چاہیا یہ سال آستے جی
قرآن رمضان آیا ہے کہ سال واسطے آیا؟ یہ قرآن رمضان واسطے نہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ لگی؟ قرآن کے مہینے سے آیا ہے؟ رمضان سے آیا، پر سال واسطے آیا ہے، کلے رمضان واسطے نہیں آیا۔ سبحان 12 مہینے رمضان کا قرآن کا ہزار کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن تو نالیاں نہیں بنتا، قرآن نالیاں بن جاتا۔ کہڑی جگہ جتنے اخبار میں روز قرآن کے نام نے قرآن نے روز ٹرکاں کے حساب سے ایسا پتہ نہیں کہڑی تھاواں تو قرآن شروع ہوں تو قرآن کی عزت قدر نہیں ہے۔ کیوں نہیں قدر ہے؟ جو بھی اقبال دس گیا وہ فرماتا قدر اس واسطے نہیں رہی، ایک قوم سمجھتی قرآن ادھورا ہے، ناقص ہے، ضرورت پوری نہیں کرتا۔ وہ یارو کیڑی ضرورت پوری نہیں کرتا؟ ابھی یار قرآن جڑا ہے نا کافراں دی غلامی کا سبق نہیں دینا، اس واسطے ہوں کی کرتے اسی غلام بننا چاہتے ہیں، یہ غلامی کا سبق نہیں دینا تو قرآن پھر آپ ناقص سے ادھورا ہو گیا۔ یہ شعر سنانا جڑا مطلب یہ اقبال فرماتے ہیں غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقصی ہے کتاب۔ سکولی غلام جڑے نا انگریز تھے، انہوں کا مقصد بھی ان غلاموں کا یہ مقصد ہے کہ ناقص ہے کتاب، کسی ساتھی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال فرماتا ہے سکولی کہتے ہیں قرآن پورا ناقص ہے، پورا نہیں، وقت کی ضرورت نہیں پوری کرنا، اور تھوڑی کہڑی لوڑ پوری نہیں ہوتی، کہتے آسانیاں اجازت دے انگریز کی غلامی پر یہ نہیں دینا، کہتے آندا غلام رہنا ہی تو صرف اللہ رسول کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام اللہ رسول کرو، اصا کفر کی غلامی کرنا چاہتے ہیں، یہ اجازت ہی نہیں دیتا، طریقہ ہی نہیں دسنا کیویں بننے۔ وہ تو کسی انگلش کی کتاب کسی سکول نہیں انگریز کے غلام کے ٹٹو بننے کے بعد دسیں گے کوئی گاڑی شہید ہو جائے بنا سکتا ہے، بڑی مسجد خدا نے بنائی ہے، جگہ دینی ہو گئی دیکھنے صحیح حضور کے دور چل رہا داغ کھیل لیا ہے اس دور حضور کا زمانہ چنگا سی کہ یہ چنگا چنگے دور کے اندر بھڑے بھی ہے سر کام کا بھڑا کتنا مسجد بنائی اللہ کے محبوب نے حکم ہوا جی مسجد بنائی ہے یہ گراؤ، اللہ کے محبوب نے گرائی، حکم ہوا مدینے کی ساری چٹی اور گند سراپا ایک ہی سٹیا کرو۔ آج بھی اس مسجد انتہار کی جگہ سے جا کے دیکھو مدینے شریف کے اندر لیٹرین بنے، اس مسجد کی تھان سے کی بنے پتا ہوں کچھ ہو بن گیا شک جا کرتا لگا پہلو گند سٹیا جاتا ہے، دسو مسجد کو گرا کے گند کیوں سٹایا ہے؟ بول رہے سبحان اللہ۔ یاد آخو بندے چنگے ہو گئے نے کہ
حضور دے دورے تے منافق ہے سن تے ہن بالکل سارے ہی صاف ہو گئے. ہن تے گندا منافق بندہ ہے ہی نہیں. اس واسطے نہ ان کی کوئی مسیت بن سکتی ہے، نہ نماز تے نہ روزہ. جی آخنے ایسا کہ زمانہ حضور نے فرمایا ہر وقت تھکان والا پہلے نال کھڑا ہی ہوتا ہے. ایویں سچی دسیا جی آپس میں بیٹھے آپ بزرگ سامنے بیٹھے نے بزرگوں آج 40-50 سال پہلا میں 50 سال کا بیٹھا اس لیے لاہور بیٹھے جس لیے لاہور کے آس پاس کوئی سکیم نہیں سی ہوتی، کوئی یہ سڑکیں نہیں سن ہوتی، ٹوٹیاں سڑکوں کے اتنے اصل جتیاں توڑیاں لیتے ایویں. لیکن ایمان نال دسیا جی اس لیے کوئی بندیاں میں گدیا پایا ادب یا کوئی انسانیت ایسی کہ اج جی میں پیچھا ہٹتے جاؤ گے سبحان اللہ. آخر جس نے صحابہ کے ماحول پہنچو گے تو تمہیں اتنے فرشتے بھی ہاتھ بن کے کھلوتے شرمندہ نظر آؤ گے. سبحان اللہ. ہو گیا حضرت عمرو بن عاص نے جس نے فتح مصر کیتا ہے اسکندریہ کے علاقے کی مسجد بنائی ممبر بنایا خطبے آتے. حضرت عمر نے فرمایا کی گل ہے تو عوام تو اتنے ہونا چاہتے وہ تو کھلو کے نہیں سکھا سکتا، کھلو کر تمام کے برابر کھلو کر کیوں اتنے تو ممبر بنائی پوچھا ہوں گے بہنا چاہتے انہوں کا مقصد کی تھی یہ مقصد کی تھی ممبر بنانا جائز نہیں لیکن دسنا چاہتے سر حاکم بن گیا تو اونچے ہونے میں سوچی نہیں وہی بن کے رہنے کے سبحان اللہ. بولو تو صحیح سبحان اللہ. ایسے بھی آئی تھی کلچر بھی آئی تھی یہ بندے بھی آئی تھی گڈی بھی آئی تھی فلانا بھی آئی تھی بھی آئی تھی کا مطلب ہوتا ہے وہ ہے ہی باہر کی بنا وہ بندے تو وکرا ہی رہے گا کیونکہ باہر کی بنا بندے تو وکرا پڑے گا بندے سے بیچ نہیں پڑے گا. وہی کوشش ہو ہاں اس لیے رل جائے گا جس لیے گلو سیدھا وقت آنا اس لیے یاد ہونے یہ لگنا ہے بھائی یہ ہے ساڈا مزدور کہ جس لیے الیکشن پک جانا بابے ہو رہا پھر جانے موڑ تو ہاتھ ملاوے گا جی ہاتھ مل جائے وہ بھی آئی تھی یاد آ جانی یہ کہتے ہیں پولیٹیکل مطلب میں عجیب گل سنانا میں جیل چ رہا تے کیمپ جیل کیمپ جی اتنے نا میری مشقت نہ پائی سی لنگر کھانے روٹیاں گننے کے اتنے وہ لنگر کھانے میں ایڈی وڈی سکرین لگی سی ایڈی وڈی ساری دیہی انڈیا دے پاکستان دے جو لنگر کھانے لگنے نال سی لنگر کھانے دے گودام لنگر واسطے گودام خام مال ہوتے پیا سی وہ لکھیا سی اللہ لا یحب الخائنین اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. میں اتنے پولیس والا ایک بزرگ سی میں بزرگ میں کیا ضروری فرماؤ اتنے خام مال جتنے گودام پیا ہے اتنے تو اتنے آیت لکھی جی کیا کجرا کھانا ہے ساری دیہی لگا ہے یہ واسطے جناب کو قرآن آیت لگی نہیں یا جناب نے کوشش نہیں کی تھی لبن میں گیا جتنے کنجر بنا بے دل بنا تاکہ تے غلام رہن اتنے تو سان ساری دیہی کنجر کھانا لاؤنا ہے تاکہ پاگل بدھو بےمان بدھو ہوئے گا تو سلامت کرے گا تاری ہر گل کا لبیک کرے گا. جتنے چار چیزاں پہ نے کچیاں نے تمہیں پتا ہے اتنے یہ ہوئی قیدی جڑے نے وہ مزدوری کرتے ہیں یہ کدھر چک کے نہ لے جان یہ گھاٹا آنا ہے حکومت نو جتنے حکومت نو گھاٹے کی گل ہے اتنے قرآن یاد آ گیا
قوم دے دین ایمان تے عزت غیرت دے گھاٹے دی گل ہے اوتھے قرآن یاد نہیں آیا سبحان اللہ منافقت کے نام ہوئے میں زیادہ گلاں بہتیاں نہیں کرتا کیونکہ پھر بچڑیاں نے 30 سپارے قرآن رمضان بچ سکتا ہے جب سمجھ نہ آئے جی ایک آیت سے سمجھاؤ تو نہیں بچنی پیران نہیں بچنی عوام کتنے بچنی سبحان اللہ میں تو ہوں پیران کے آستانے میں تقریریں چھڑ دیتی ہیں میں منگے گا میں پیر جی صلاح السلام کہتے کہ وہ میں کیا حضور دین مننا تے دین تے رہنا تواڈے بس دی گل نہیں پانی اللہ کا فقیر سی موت سے زمان سی قدر سی زمان آپ فرماؤں سن بیلی جو اللہ بندہ بناوے صاحبزادہ نہ بناوے کیوں فرماؤں سن بندہ تے صاحبزادہ مقابلے چ رکھتے سن یہ مطلب صاحبزادہ خدا بنا ہے وہ بندہ ہے ہی نہیں صاحبزادہ خدا بنے میں کہ پیر جی میں سیدھی گل کر دیں گی تمہیں پچڑی کوئی نہیں ہے میں رولا بن جانا تے مرید آخر کے اللہ سارے پیر کی گستاخی ہو گئی میں بدھو یہ بے وقوفا نے کام بدھو والے میں نہیں کرتا بدھو نہیں بنتا تاری مہربانی تھی اپنے گھر سونے میں اپنے گھر سونے جی کوئی آ جائے گا سننے واسطے ہے میرے کو شوق شوق نال سناواں گا دوجے نے گاٹے پینے نہیں تو ہوں بھی میں اس کو زیادہ تے گاٹے بھی نہیں پینا چاہتا خدا کرے تھی ہوئی بچاؤ کی توفیق سبحان اللہ آمین قرآن والے محبوب کا صدقہ سچ دے رہن تے سچ دے اوپر مرن کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہاں اتنے میں مسئلے کی آخر چیزی وضاحت کر دینا بزرگاں فرمایا تدریس واسطے رونا کالا خلاف جائز اور نجائز مقصد حضرت عمر کی گل سنانا آپ کے دور کے اندر آپ نے کوئی کیس آ گیا توجہ میرا پہلو حضرت عمر میں کوئی جھگڑا آ گیا بندے نے داڑھی کائی کی تھی رشتہ لینے کی خاطر تاکہ اپنے سنجل جو آنے انہوں نے بعد میں پتہ لگا بعد میں جو چٹے اور جس پہ بعد میں جو ہوتا ہے وہ وہاں چٹے جس پہ انہوں نے کیا حضرت عمر کے گھروالا پا دیتا ہے سنگل دھوکا کیتا ہے آپ نے فرمایا چلو چھٹ بوڑھی چھٹ چھٹی کر دھوکا کیوں نہیں تو لیکن واسطے جائز نہیں جی اپنے گھروں راضی کرنا ہوگا تو پھر جائز ہے ٹھیک ہے جہاد واسطے بھی جائز ہے ٹھیک ہے تو کئی یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب عالم بندہ ہوتا ہے ہاں جی یہ بھی اس جہاز رہتا ہے مخالفہ ہر طرح کے بندوں کے سامنے بولنا ہوتا ہے یہ بھی اگے اس حالت اپنے آپ کو روک داب رکھے کہ جو یہ بھی علماء نے لکھے ہے ہاں جی اور میں حالے تک خود نہیں دیکھا لیکن سنیا بیان بولے کہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کتاب شریف لاؤتے سن لیکن علماء نے یہ وضاحت بھی نال کی تھی کہ منہ ہوندے نے ایک ہوتا ہے بزرگ بڑھے پا اس حال سے کہ منہ نو بٹ پہ جان اس نے کہا کتاب نہ لاوے کیوں اس نے سزا کی بن جانا ہے اگلے آدمی لے بڈھی گھوڑی کے نام لگا حالے بھی لوا بنتا ہے تو جی اس حال چ نہ ہو گئی اس کو پہلی عمر حضرت ابو بکر صدیق پاک دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ فتح مکہ دے موقع تے حضرت صدیق اکبر جس نے انہوں نے لے کے آئے نے حضور کی بارگاہ میں اپنے والد کہ حضور نے انہوں کی چٹی داڑھی مبارک بیٹھی حضور نے فرمایا غیر الشیخ وجنبوہ سواد اور کالا کو بچ کے داڑھی کا رنگ بدلو سفیدی بدلو اس وقت حضور نے نام فرمایا سی کہ حضرت ابو قحافہ اینے بڈھے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے چک کے لیا یہ مسند امام احمد بن حنبل کی ہے کہ چک کے لیا انہوں اس حال میں بڑھے واسطے حضور نے فرمایا داڑھی رنگ لو
پیلا رنگ مہندی والا یہ وہ، لیکن کالے تو بچے جی علماء نے فرمایا اس کو اگر حال اچھا ہو گیا جس کے اندر غرض اچھی ہے تو ٹھیک ہے لا سکتے عوام بھی تو مولوی بھی ہے جی. سونے میں اس پاس جانے بھی چاہتا 95 کوئی حکومت والا کہتا ہے جو بندی کہتا تھی کہن چھڈو انہوں نے کرن کی انتظار کرو کہ بابے ہونے نے کی کام کرنا ہے انہوں نے یہ نہ اسے کچھ کرتے رہنا اصا اس پاس نہیں جاتا. میں صرف تمہوں جنہیں ایک سمجھانا چاہتا تھا انہیں سمجھا دے گل نہیں سمجھا. باقی اسی جانتے ہیں جنہوں نے انکار ہے ولادی ہوئے ان کی تکلیف نہیں خریدی جی. ایک مسلم انادی انکار کرتے ہو کہ جہالت کا انکار ہوتا ہے انادی انکار انادی انکار دیتے ہوئے ان کی تکلیف نہیں خریدی جی. ابلیس واسطے اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا. کیوں نہیں بھیجا؟ ان پتہ تھا وہ جان کے پوت مقامہ پھرتا ہے نبیاں بھی لگوا تو دین اور شریعت اور مسلمانوں کو تکلیف کر کے تو بننا اجازت چاہنا تو ساری کرنے آخر دعوانا